हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कोरोना वायरस के बारे में। कोरोना वायरस के बारे में दिलचस्प साइंसी और मालूमाती हक़ाइक़ आपको बताएंगे। तो चलते हैं कोरोना वायरस के बारे में मुकम्मल डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कोरोना वायरस क्या है। कोरोना वायरस का ताल्लुक वायरसों के एक फैमिली से है जिसको RNA यानी राइबो न्यूक्लियो एसिड वायरसेस कहते हैं, और ये वायरस मैमल्स और परिंदों में बीमारियों का सबब बनते हैं। इंसानों और परिंदों में ये वायरस सांस की नाली के इन्फेक्शन का सबब बनते हैं। वायरसों के इस ग्रुप में कम असरात वाले वायरस और बहुत ज्यादा मुहलिक असरात वाले वायरस, यहाँ तक कि जानलेवा तक वाले वायरस भी होते हैं। इंसानों में ये कम असरात वाली बीमारियां, जिनमें आम नज़ला जुकाम शामिल है, इनसे पैदा होती है, जबकि इसमें ज्यादा मुहलिक अक़साम वाले वायरसेस सार्स, मेर्स और कोविड-19 है, जो कि मुहलिक और जानलेवा बीमारियों का सबब बनते हैं, जो कि बाद में वबाई सूरत हाल इख्तियार कर लेती है। इसी तरह दूसरे जानवरों जैसे गाय और खंजीर में ये इसहाल का बायस बनते हैं, जबकि चूहों में वो हेपेटाइटिस का बायस बनते हैं। अब आते हैं कि कोरोना वायरस के नाम के बारे में मुकम्मल जानते कि इसका ये नाम कोरोना कैसे पड़ गया। कोरोना वायरस को कोरोना वायरस इसलिए कहते हैं कि ये वायरस ताज या माला के शक्ल का होता है, जो कि एक यूनानी लफ्ज़ कोरोना से माखूज है, जिसको उर्दू में ताज या माला कहते हैं। ये नाम इसको सबसे पहले जॉन अल्मीडा और डेविड टायरल ने दिया था, जिन्होंने पहली बार इंसानी कोरोना वायरस का मुशाहिदा और मुतालिया किया। ये लफ्ज़ पहली बार 1968 में नेचर जरीदे में वायरलॉजिस्टों के एक गैर रस्मी ग्रुप ने वायरस के नए खानदान को नामजद करने के लिए इस्तेमाल किया था। साइंसी तौर पर कोरोना वायरस को 1971 में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस ने एक जेन्स के नाम के तौर पर कबूल किया था। ये तो था इसके नाम के बारे में तफसील। अब जानते हैं कि कोरोना वायरस की तारीख क्या है, इसकी इब्तिदा कब हुई, इसका तारीखी पस मंजर जानते हैं। ये वायरस 1920 की दहाई के अवाखिर में उस वक़्त सामने आया जब शुमाली अमेरिका में मुर्गियों में शदीद सांस का इन्फेक्शन की बीमारी उभरी। तो फिर दो तहकीकारों आर्थर शालिक और MC हॉर्न ने 1931 में पहली तफसीली रिपोर्ट बनाई, जिसमें नॉर्थ डकोटा में मुर्गियों के सांस के इन्फेक्शन के बारे में बताया गया था। इस बीमारी से नौज़ायदा चूजों के इन्फेक्शन में हाँफना और बेहिसी जैसी खुसूसियत थी, जिससे शरह अमवात 40 से 90% तक थी। फिर पहली दफा लेलैंड डेविड बिशनेल और कार्ल अल्फ्रेड ब्रेंडली ने 1933 में इन्फेक्शन का सबब बनने वाले वायरस को अलग थलग किया। चार्ल्स डी हडसन और फ्रेड रॉबर्ट बेवडेट ने पहली बार 1937 में वायरस को कल्टीवेट किया। 1940 की दहाई के आखिर में दो और जानवरों के कोरोना वायरसेस, जिनमें JHM जो एक दिमागी बीमारी मोराइन इंस्प्लाइट्स का सबब बनते हैं, दरियाफ्त हुआ, और दूसरा माउस हेपेटाइटिस वायरस जिसको MHV जो कि चूहों में हेपेटाइटिस का सबब बनते हैं, दरियाफ्त हुए। लेकिन उस वक्त तक किसी को ये मालूम नहीं था
کہ یہ تینوں بیماریاں یعنی یہ تینوں وائرسز جو کہ 1920 والا اور JHM اور MHV یہ مختلف وائرس آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک ہی وائرس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ انسان میں کرونا وائرس کی ابتدا کب ہوئی؟ تو 1960 تک انسانوں میں کرونا وائرس کی کوئی کیسز رپورٹ نہیں ہوئے تھے۔ برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ میں دو مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہوئے پہلی بار انسانی کرونا وائرس 1960 میں دریافت کیے گئے۔ اس کے بعد سے دیگر بہت سی انسانی کرونا وائرس کی شناخت مختلف اوقات میں ہوتی رہی، جن میں خاص کر 2003 میں سارس کووڈ 2003 اور 2003 میں ایک دوسرا وائرس HCOV-NL63 اور پھر 2004 میں IHCOV-HKU1 اور پھر 2013 میں مارس COV اور اب حالیہ جو 2019 میں سارس کووڈ 2 جسے کووڈ-19 بھی کہتے ہیں، یہ سارے بہت مہلک ثابت ہوئے، جن کے اثرات ہر قسم کے شعبے پر آئی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آفیشل رپورٹ کے مطابق ابھی تک فروری 2022 تک ساری دنیا میں اس سے 6 ملین سے زیادہ اموات ہوئی ہے، جبکہ ایک ان آفیشل رپورٹ کے مطابق یہ فگر ڈبل ہے۔ اب آتے ہیں کہ کرونا وائرس کیسا ہوتا ہے، یعنی کرونا وائرس کی سٹرکچر کیسی ہوتی ہے۔ کرونا وائرس سائز کے لحاظ سے 80 سے 120 نینومیٹر کے ڈائیمیٹر کے ہوتے ہیں اور یہ ڈائیمیٹر تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑے سائز کے کرونا وائرس 50 سے 200 نینومیٹر ڈائیمیٹر میں معلوم ہوئے ہیں۔ کرونا وائرس ایک انویلپ یا لفافے جیسی شکل میں بند ہے، جس میں پروٹین کے مالیکول کی ایک بڑی تعداد شامل ہے۔ لپڈ بائلر لفافہ جیلی پروٹین اور نیوکلیو کیپسڈ وائرس کی حفاظت کرتے ہیں جب یہ جسم سے باہر ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں کووڈ-19 کے بارے میں، جس کو کرونا وائرس کہتے ہیں، مکمل تفصیل سے جانتے ہیں۔ اس وائرس کی ابتدا یعنی کرونا وائرس کووڈ-19 کی ابتدا چین کے شہر ووہان سے ہوئی۔ ووہان میں ابتدائی طور پر پھیلنے والے وائرس اور بیماری کو عام طور پر کرونا وائرس اور ووہان وائرس کہا جاتا تھا۔ اس بیماری کو کبھی کبھی ووہان نمونیا کا نام بھی دیا جانے لگا، اور یہ نام اسی طرح پڑ گیا جس طرح ماضی میں بہت سی بیماریوں کے نام جغرافیائی مقامات کے نام پر رکھے گئے ہیں، جیسا کہ اسپینش فلو، مشرق وسطی کے سانس لینے والی سنڈروم اور زیکا وائرس وغیرہ۔ پھر جنوری 2020 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO نے اس کو NCOV 2019 کے نام کی سفارش کی۔ پھر سرکاری طور پر یہ نام کووڈ-19 جو کہ WHO نے 11 فروری 2022 کو جاری کیے تھے۔ اس نام کو تفصیل سے جانتے ہیں کہ اس کو کووڈ-19 کیوں کہتے ہیں۔ اس میں اصل میں CO محفف ہے کورونا کا، VI محفف ہے وائرس کا اور D محفف ہے ڈیزیز یعنی بیماری کا۔ 19 اس میں 2019 سال جس سال اس وبا کی پہلی بار شناخت کی گئی ہے، اس لیے اس میں یہ 19 والا فگر ہے۔ 2019 یعنی 2019 کے سال جس سال اس وبا کی پہلی شناخت کی گئی تھی، یہ 19 اس لیے اس میں ہے، تو اس کو کووڈ-19 کہتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کووڈ کے علامات کیا ہے، کرونا وائرس کے علامات کیا ہے۔ کرونا وائرس کے علامات متغیر ہوتی رہتی ہے، لیکن اکثر ان میں بخار، کھانسی، سر درد، تھکاوٹ، سانس لینے میں دشواری، سونگنے کی کمی اور ذائقہ کی کمی شامل ہے۔ اور علامات
وائرس کے سامنے آنے کے 1 سے 14 دن بعد تک شروع ہو سکتی ہے۔ کم از کم 1/3 لوگ جو متاثر ہیں ان میں نمایاں علامات پیدا نہیں ہوتی۔ ان لوگوں میں جن میں علامات پیدا ہوتی ہے ان میں زیادہ تر تقریباً 81% ہلکے سے علامات پیدا ہوتے ہیں، جبکہ 14% شدید علامات پیدا کرتے ہیں اور 5% سنگین علامات کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے اثرات بھی عمر کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں۔ بوڑھے لوگوں میں شدید علامات پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ صحت یاب ہونے کے بعد مہینوں تک مختلف اثرات کا تجربہ کرتے رہتے ہیں اور ان سے مختلف اعضاء کو نقصان پہنچنے کا مشاہدہ بھی ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کہ کووڈ-19 سے حفاظت اور بچاؤ کیسے کیا جائے، یا اس کے بچاؤ یا اس سے حفاظت ہم کیسے کم سے کم کیے جائے۔ اس میں انفیکشن کے امکانات کو کم کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر میں ویکسین لگانا سب سے پہلے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں گھر پر رہنا، عوامی اور رش والے جگہوں میں ماسک پہننا، بھیڑ والی جگہوں سے گریز کرنا، دوسروں سے فاصلہ رکھنا، گھر میں یا دوسری اندرونی جگہوں کو ہوادار بنانا، زیادہ تر صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھونا، صحت کے لیے سانس کی اچھی طرح مشق کیا کرے اور بغیر دھوئے ہوئے ہاتھوں کو آنکھوں، ناک یا منہ کو چھونے سے گریز کرے، اچھی صاف اور متوازن غذاؤں کا استعمال کرنا، ڈاکٹر اور حکومتی SOPs پر عمل درآمد کرنا۔ ان سب باتوں پر عمل کرنے سے ہم سب اس سے بچ سکتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر اختیار ہم سب پر لازم ہے۔